وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی اور بادشاہ نے اپنے پاس بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی برات کا اعلان کروایا، پھر قید خانے سے باہر تشریف لائے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ قحط آئے گا اور ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خزانے کے اوپر مجھے مقرر کر دو، میں اس خزانے کو قحط کے سالوں کے اندر صحیح طریقے سے تقسیم کر دوں گا، جس سے وہ قحط کے دن بھی گزر جائیں گے اور لوگوں کے اندر اتنا زیادہ بے چینی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط کا انہوں نے فرمایا تھا، جو تعبیر انہوں نے دی تھی، تو وہ قحط کا جو زمانہ آیا اس زمانے کا ذکر کریں گے۔ وجاء اخوۃ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، تو خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان سے فرمایا کہ قحط آئے گا جس کی وجہ سے تم غلہ جمع کرو، تو انہوں نے 7 سال تک غلہ جمع کیا۔ تو 7 سال کے بعد جب قحط کے دن آئے، ان دنوں کے اندر جہاں مصر کا جو علاقہ ہے وہ متاثر ہوا، اس قحط سے اس کے ارد گرد کے علاقے بھی متاثر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے علاقے کنعان میں تھے، تو یہ قحط وہاں تک بھی پہنچ گیا۔ تو جب یہ قحط وہاں تک پہنچ گیا تو ان کو اس بات کا علم ہوا کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے جو اس قحط کی وجہ سے غلہ دیتا ہے، ذرا سستے دام دیتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی سستے دام عوام کو وہ غلہ دینا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شہرت پورے علاقے دور دراز علاقوں میں ہونے لگی۔ تو وہاں کنعان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جو یوسف علیہ السلام کے باپ شریک تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ وہاں سے انہوں نے سفر کرنا شروع کیا تاکہ ہم غلہ لے آئیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آئے، فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس وہ داخل ہوئے، فعرفہم وہم لہ منکرون، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو آتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اس وجہ سے پہچان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس شکل میں ان کو پہلے دیکھا تھا، یعنی 7 سال کی عمر میں، اسی شکل کے اندر انہوں نے اب دیکھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت ان کی عمر چونکہ 7 سال کی تھی، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام تو جوانی کی عمر کے اندر ہیں اور وہ بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا غلہ تیار کیا، ان کو غلہ دینے کے لیے تیار کیا، تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی غلہ تیار کر رہے تھے تو ان کا غلہ بھی تیار کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے، ہر ایک کو غلہ دیا اور بھر بھر کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو ہمارے والد کے پاس ہے، وہ والد کی خدمت کرتا ہے، تو اس کا غلہ بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمارا یہ اصول نہیں ہے،
ہمارا اصول یہ ہے کہ جو یہاں آئے گا یہیں سے لے جائے گا، ہاں تم ایسا کرنا جب دوبارہ واپس آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ فرمایا قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، میرے پاس اپنے باپ شریک بھائی کو لے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں بھر بھر کر غلہ دے رہا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، تو لہٰذا لے آنا، اس کی مہمانی بھی کریں گے، اس کو غلہ بھی دیں گے۔ فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی، اگر تم اپنے اس بھائی کو نہ لے کر آئے تو پھر میرے پاس غلہ لینے کے لیے نہ آنا۔ فلا کیل لکم عندی، تمہیں اب غلہ نہیں ملے گا میرے پاس۔ ولا تقربون، اور نہ ہی تم میرے قریب آنے کی کوشش کرنا۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس وجہ سے تم کہتے ہو کہ ہمارا باپ شریک بھائی ہے، اس کو لے کر آنا، اگر نہیں لے کر آؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اور جس نے جھوٹ بولا ہم اس کو غلہ نہیں دیتے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اب لے کر آنا ہے تم نے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، بھائیوں نے یہ کہا سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے باپ کو ضرور بہلائیں گے اس کے بارے میں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایسا کر لیں گے، یعنی بہلا کر ہم اپنے باپ سے اس بھائی کو لے کر آئیں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین سے فرمایا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، انہوں نے جو پونجی دی ہے، جس سامان سے انہوں نے غلہ خریدا ہے، یہ سامان بھی اکٹھا کر کے ان کی جن بوریوں کے اندر یہ غلہ لے کر جا رہے ہیں وہ بھی اسی کے اندر رکھ دو، ان کو پتہ نہ چلے، گھر جب جائیں پھر پتہ چلے۔ اس زمانے کے اندر دینار اور دراہم وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں کوئی سامان وغیرہ جس سے آدمی غلہ لے لیتا تھا، اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیتا تھا، تو بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی جوتے، کوئی چمڑا وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے آئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان کے غلے کے اندر رکھ لو، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ یہ اس کو پہچانیں اور پہچان کر واپس لوٹیں۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب گھر جائیں گے اس کو پہچانیں گے، امید ہے کہ واپس آئیں گے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ بھائی اپنے باپ کے پاس گئے، جا کر انہوں نے یہی کہا یا ابانا منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، ابا جان ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، اور غلہ روکنے کی وجہ یہ ہے فارسل معنا اخانا نقتل، بادشاہ نے یہ کہا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا، لہذا ہمارے بھائی یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو، پھر ہمیں غلہ ملے گا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں تم پر وہی بھروسہ کروں، اس کے بھائی کے بارے میں تم پر جو میں نے بھروسہ کیا تھا اب بھی میں وہی بھروسہ کروں، یعنی جس طرح تم نے مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم اس کو واپس لے آئیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن تم واپس نہیں لے کر آئے، تو کیا اب بھی میں ویسا بھروسہ کروں کہ اس کو تم لے جاؤ بعد میں واپس نہ لے آؤ؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، انہوں نے پھر وہ غلہ کھولا، پہلے یہ بات چیت کی، اس کے بعد اپنا غلہ کھولا انہوں نے، فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، غلہ بھی آیا اور وہ پونجی بھی دیکھی کہ وہ بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی ہمیں واپس مل گئی، وہ سامان بھی واپس مل گیا جو لے کر گئے تھے اور غلہ خریدنے کے لیے گئے تھے۔ ردت الیہ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہا ان بھائیوں نے یہ کہا کہ اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں غلہ بھی مل گیا ہے، ہمارا سامان بھی واپس آ گیا ہے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لے کر آئیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا اضافی غلہ لے کر آئیں گے۔
لہٰذا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ یہ پونجی بھی وہ بادشاہ نہیں، اس نے لی اور غلہ بھی دے دیا، بڑا مشفق بادشاہ لگتا ہے، تو لہٰذا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ آسانی سے مل جائے گا وگرنہ مشکل ہو جائے گی۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ اس بیٹے کو یعنی بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، ہاں ایک شرط پر بھیجوں گا، اللہ تعالیٰ کے نام پر پکا وعدہ مجھ سے کرو، پھر میں تمہارے ساتھ اس کو بھیجوں گا کہ تم اس کو میرے پاس واپس ضرور لے آؤ گے۔ ہاں اگر تم بے بس ہو گئے، کوئی اس طرح کی وجہ بن گئی کہ نہیں لے آ سکتے، پھر علیحدہ بات ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکا وعدہ دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس وعدے کو دیکھ رہے ہیں، تم نے ضرور لے کر آنا ہے۔ پھر وہ جب اپنے اس بھائی کو لے کر جا رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی، اگلی نشست میں ہم اس نصیحت کا ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ